الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل تسہیل المصادر کے تقریباً 8 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 9 پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 ماضی تمنائی کا بیان۔ اس سبق میں ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں، اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردانیں وغیرہ بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ماضی تمنائی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ آئیے، ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں زمانہ گزشتہ میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے گی، اسے کہیں گے ماضی تمنائی۔ تمنا کا معنی تمنا کرنا ہوتا ہے، آرزو کرنا ہوتا ہے، تو اس کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی آرزو کی گئی ہوگی، کسی کام کی آرزو کی گئی ہوگی۔ تو ماضی تمنائی کی تعریف کیا ہوئی؟ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، کسی کام کی آرزو سمجھی جائے گی جس کے ذریعے سے اسے کہیں گے یہ ماضی تمنائی ہے۔ اب ماضی تمنائی کس طرح بناتے ہیں اس کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں یعنی یائے مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے۔ پرورد ہے یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے پرورد۔ پرورد کے آخر میں یائے مجہول زیادہ کیا گیا تو پروردے ہو گیا، جو کہ ماضی تمنائی کا صیغہ ہے۔ اور اردو میں کس طرح بناتے ہیں؟ اردو میں جو مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے اس نا کو ہٹا کر کے تا کر دیں، جیسے پالنا ہے پالنا سے پالتا کر دیں، تو یہ ماضی تمنائی کا صیغہ بن جائے گا۔ تو ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ کیا ہوا؟ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول زیادہ کرنے سے ماضی تمنائی بن جاتی ہے، جیسے پرورد سے پروردے۔ ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف نے بیان کیا۔ ماضی تمنائی کس طرح بنائیں گے؟ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول زیادہ کرنے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ اگر ہمیں ماضی تمنائی بنانا ہو تو ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول کا اضافہ کریں گے، جیسے پرورد سے پروردے۔ پرورد یہ واحد غائب کا صیغہ ہے اور یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ جب ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول زیادہ کیا گیا، پروردے کیا گیا، تو یہ ماضی تمنائی کا صیغہ بن گیا۔ اب تنبیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ اس قاعدے کے مطابق، یہ جو قاعدہ بیان ہوا کہ ماضی مطلق کے آخر میں یائے مجہول لگا کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ یہ 3 صیغے ماضی تمنائی کے اس قاعدے کے مطابق آتے ہیں، باقی صیغے نہیں آتے۔ تو باقی صیغوں کو بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ آگے بیان کر رہے ہیں۔ باقی صیغوں میں یائے مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اسی لیے اہل زبان ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں، یعنی باقی جو صیغے رہے ان سے اگر ماضی تمنائی بنانا ہو تو اس سے پہلے کاش کے لگا کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ اب دیکھیں گردان یہاں مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں ماضی تمنائی کی گردان ماضی تمنائی معروف۔ سب سے پہلے معروف کی گردان بیان کریں گے، پھر مجہول کی گردان بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے اوپر صیغہ ہے، پھر فارسی ہے، اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ پروردے، پروردے کا معنی ہے کاش کہ وہ پالتا، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ پروردے واحد غائب، کاش کہ وہ پالتا۔ پروردندے، پروردے یعنی اس کا معنی ہے کاش کہ وہ پالتے۔ پروردے، کاش کہ وہ پالتے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ پرورد ہے، پرورد سے پرورد، اس کے بعد آخر میں یا لگانا ہے، تو پروردے یعنی کاش کہ وہ پالتے۔ اس کے بعد ہے کاش کے پروردی، کیونکہ یہاں پہ آخر میں یا لگا کر کے ماضی تمنائی نہیں بنایا جا سکتا، اسی وجہ سے کاش کے شروع میں لایا گیا۔ کاش کے پروردی
یعنی کاش کے تو پالتا، کاش کے پروردی، کاش کے تو پالتا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے کاش کے پروردید، یعنی کاش کے تم پالتے، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا، کاش کے پروردید، کاش کے تم پالتے۔ اس کے بعد ہے پروردمے، پروردم تھا، پروردم کے آخر میں یا مجھول لگایا گیا تو پروردمے ہو گیا۔ پروردمے کا معنی ہے کاش کے میں پالتا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، پروردمے کاش کے میں پالتا۔ اس کے بعد ہے کاش کے پروردیم، تو یہاں پہ کیونکہ اس کے آخر میں بھی یا مجھول لگا کر کے ماضی تمنائی نہیں بنا سکتے، اسی وجہ سے کاش کے شروع میں لائے اور اس طرح ماضی تمنائی بنائے۔ کاش کے پروردیم، کاش کے ہم پالتے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں، معروف کی گردان بیان کر چکے، اب مجہول کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان ماضی تمنائی مجہول، سب سے پہلے صیغہ، پھر فارسی، پھر اردو، وہی طریقہ یہاں پہ بھی ہے۔ پروردہ شدے، پروردہ شدے واحد غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کاش کہ وہ پالا جاتا، پروردہ شدے کاش کہ وہ پالا جاتا۔ اس کے بعد ہے پروردہ شدندے، کاش کہ وہ پالے جاتے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، پروردہ شدندے کاش کہ وہ پالے جاتے۔ اس کے بعد ہے کاش کے پروردہ شدی، کاش کہ تو پالا جاتا، کاش کے پروردہ شدی، کاش کہ تو پالا جاتا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کاش کے پروردہ شدید، جس کا معنی ہے کاش کہ تم پالے جاتے، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، کاش کے پروردہ شدید، کاش کہ تم پالے جاتے، جمع حاضر کا صیغہ۔ کاش کے پروردہ شدمے، یعنی کاش کہ میں پالا جاتا، کاش کے پروردہ شدمے، کاش کہ میں پالا جاتا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے کاش کے پروردہ شدیم، کاش کہ ہم پالے جاتے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، کاش کے پروردہ شدیم۔ اب یہاں مصنف علیہ الرحمہ چند سوالات کر رہے ہیں، آئیے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ ماضی تمنائی بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول کا اضافہ کرتے ہیں، یا مجہول لگا کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، تو وہی لکھنا ہے کہ ماضی تمنائی بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی یا مجہول لگا کر کے ماضی تمنائی بنائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، 3 صیغوں میں یعنی یا مجہول کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ انہیں ادا کرنا ہے، ان 3 صیغوں کے بعد جن صیغوں میں یا مجہول نہیں آتی ان میں یا مجہول اگر لایا جائے تو انہیں ادا کرنا، ان صیغوں کو ادا کرنا دشوار ہوگا، مشکل ہوگا، اسی وجہ سے 3 صیغوں میں یا مجہول نہیں آتی۔ سوال نمبر 3، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، یعنی ماضی تمنائی معروف کی گردان کرنا ہے، مصنف اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو، تو ماضی تمنائی معروف کی گردان ہوگی، سب سے جو واحد غائب کا صیغہ ہوگا آوردے، یہ واحد غائب کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہوا آوردندے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا کاش کے آوردی، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا کاش کے آوردید، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہوگا آوردمے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا۔ اور سب سے آخر میں ہوگا کاش کے آوردیم، کاش کے آوردیم، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا۔ یعنی کل اس طرح ہوں گے آوردے، آوردندے، کاش کے آوردی، کاش کے آوردید، آوردمے، اس کے بعد ہوگا کاش کے آوردیم۔ سوال نمبر 4 میں مصنف پوچھ رہے ہیں کہ بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے، معنی بتاؤ۔ بخشیدہ شدہ میں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، بخشیدہ شدہ میں آخر میں دیکھیں میم ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے کاش کہ میں بخشا جاتا، بخشیدہ شدہ میں کاش کہ میں بخشا جاتا۔ سوال نمبر 5 میں مصنف علیہ الرحمہ پوچھ رہے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، تو اس کی فارسی بناؤ۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، اس کی فارسی بنانا ہے، تو اس کی فارسی ہوگی
کاش کے خاندید، کاش کے خاندید، کیونکہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے اور جمع حاضر کے آخر میں یا لگا کر کے ماضی تمنائی نہیں بناتے بلکہ شروع میں کاش کے لاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم شروع میں کاش کے لائیں گے اور اس کا صیغہ بنائیں گے. کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، اس کی فارسی ہوگی کاش کے خاندید، کاش کے خاندید، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے. اس کے بعد ہے کہ کاش کے پسندیدہ شدی، کیا صیغہ ہے؟ کاش کے پسندیدہ شدی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. دیکھیں آخر میں یا موجود ہے، واحد حاضر کے آخر میں یا آتی ہے، تو کاش کے پسندیدہ شدی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. اس کے بعد یہاں سوال کر رہے ہیں نمبر 7 میں، سوال نمبر 7 میں ہے کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے. کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے. یہ مجہول کا صیغہ استعمال کیے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے لائیں گے کاش کے شروع میں لائیں گے کیونکہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور آخر میں شدہ لگائیں گے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، اس کی فارسی ہوگی کاش کے ستودہ شدید، کاش کے ستودہ شدید، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، کاش کے ستودہ شدید. سب سے آخری سوال مصنف علیہ رحمہ پوچھ رہے ہیں، 8واں سوال ہے ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی احتمالی اس ماضی کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا مکمل نہ ہونا سمجھا جائے، کسی کام کے ہونے کے اندر شک سمجھا جائے، شک معلوم ہو. ماضی احتمالی کسے کہتے تھے؟ ماضی احتمالی اس ماضی کو کہتے تھے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے اندر شک پر دلالت کرے. زمانہ ماضی کے اندر جو کام ہوا ہو اس پر شک پر جو فعل دلالت کرتا ہے اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماضی احتمالی کا دوسرا نام ماضی شکی بھی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شک ہوتا ہے. اور ماضی تمنائی میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی تمنائی میں اس کام کی آرزو ہوتی ہے، کام سرے سے ہوتا نہیں ہے بلکہ اس کی آرزو ہوتی ہے، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا. تو ماضی احتمالی میں کام تو ہو جاتا ہے مگر اس میں شک ہوتا ہے. لیکن ماضی تمنائی میں کیا ہوتا ہے کہ ماضی تمنائی میں کام کی آرزو ہوتی ہے، اس میں شک وغیرہ نہیں ہوتا. اب یہاں مصنف علیہ رحمہ فارسی کے چند مصادر اور ان کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو مصدر ہے مصنف رحمہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے فرستادن. فرستادن کا معنی ہے بھیجنا، فرستادن یعنی بھیجنا. اس کے بعد دوسرا مصدر ہے یافتن. یافتن کا معنی ہے پانا، یافتن یعنی پانا. اس کے بعد ہے دیدن. دیدن یعنی دیکھنا، دیدن مصدر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. اس کے بعد ہے گماشتن. گماشتن یعنی مقرر کرنا، گماشتن یعنی مقرر کرنا. اس کے بعد ہے پرستیدن. پرستیدن کا معنی ہوتا ہے پوجنا، پرستیدن پوجنا. اس کے بعد ہے آموختن یعنی سیکھنا، آموختن یعنی سیکھنا، آموختن کا معنی ہوتا ہے سیکھنا. اب یہاں سے چند جملے دیے گئے ہیں، چند فقرے دیے گئے ہیں اور ان کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو آئیے کوشش کرتے ہیں اردو میں ترجمہ کرو. سب سے پہلے جو دیا گیا ہے وہ ہے آموختے. آموختن کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، آموختے اس کا معنی ہوگا کاش کہ میں سیکھتا. یہ ماضی تمنائی کا صیغہ ہے اس لیے ہوگا کاش کہ میں سیکھتا. اس کے بعد ہے کاش کے پرستیدید. کاش کے پرستیدید اس کا معنی ہوگا کاش کہ تم پوجتے. پرستیدن کا معنی ہوتا ہے پوجنا. کاش کے پرستیدید، کاش کہ تم پوجتے. اس کے بعد ہے گماشتہ شدندے. گماشتن کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا. گماشتہ شدندے اس کا معنی ہوگا کاش کہ وہ مقرر کیے جاتے، کاش کہ وہ مقرر کیے جاتے. اس کے بعد ہے کاش کے دیدیم یعنی کاش کہ ہم دیکھتے، کاش کے دیدیم کاش کہ ہم دیکھتے. اس کے بعد ہے فرستادہ شدے. فرستادہ کا معنی ہوتا ہے فرستادن سے بنا ہے، فرستادن کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. فرستادہ شدے کاش کہ وہ بھیجا جاتا، فرستادہ شدے کاش کہ وہ بھیجا جاتا. پھر ہے کاش کے یافتی. یافتن کا معنی ہوتا ہے پانا. کاش کے یافتی، کاش کہ تو پاتا. کاش کے یافتی،
کاش کہ تو پاتا۔ اس کے بعد ہے پرسیدہ شدہ باشند۔ پرسیدہ جو ہے پرسیدن مصدر سے بنا ہے جس کا معنی ہے پوچھنا۔ پرسیدہ شدہ باشند یہ ماضی احتمالی مجہول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوگا پرسیدہ شدہ باشند وہ پوچھے گئے ہوں گے۔ پرسیدہ شدہ باشند وہ پوچھے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے پسندیدہ شدہ میں۔ پسندیدہ شدہ میں کاش کہ میں پسند کیا جاتا۔ یہ پسندیدن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پسند کرنا۔ پسندیدہ شدہ میں کاش کہ میں پسند کیا جاتا۔ می آموختی، آموختن کا معنی ہے سیکھنا۔ می آموختی میں سیکھتا، تو سیکھتا تھا۔ می آموختی تو سیکھتا تھا۔ اس کے بعد ہے خواندہ بدھ۔ خواندہ بدھ یعنی وہ پڑھا تھا۔ خواندہ بدھ وہ پڑھا تھا۔ کاش کہ نوشتیم، کاش کہ نوشتیم اس کا معنی ہے کاش کہ ہم لکھتے۔ کاش کہ نوشتیم کاش کہ ہم لکھتے۔ اس کے بعد ہے نہ تلبیدندے یعنی کاش کہ وہ نہ بلاتے۔ نہ تلبیدندے کاش کہ وہ نہ بلاتے۔ فارسی بناؤ۔ یہاں جو اردو میں فقرے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے۔ خریدنے کے لیے خریدن مصدر استعمال ہوتا ہے، تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے۔ اس کی فارسی ہوگی کاش کے خریدیں۔ کاش کے خریدیں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے۔ انہوں نے نہیں بیچا ہوگا۔ انہوں نے نہیں بیچا ہوگا تو یہ ماضی احتمال کا صیغہ ہے، تو اس کی فارسی ہوگی نہ فروختہ باشند۔ نہ فروختہ باشند انہوں نے نہیں بیچا ہوگا۔ نہ فروختہ باشند۔ تم ستاتے تھے۔ ستانے کے لیے ستانے کی فارسی آتی ہے آزاریدن۔ آزاریدن کا معنی ہے ستانا۔ تم ستاتے تھے، اس کی فارسی ہوگی می آزاریدید۔ می آزاریدید تم ستاتے تھے۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے۔ تو بھیجنے کے لیے فرستادن استعمال ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے، اس کی فارسی ہوگی فرستادندے۔ فرستادندے کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے۔ فرستادندے یعنی آخر میں یائے مجہول لگانا ہے۔ اس نے بلایا تھا۔ بلانے کے لیے تلبیدن استعمال ہوتا ہے، تلبیدن یعنی بلانا۔ اس نے بلایا تھا تو اس کی فارسی ہوگی تلبیدہ بدھ۔ تلبیدہ بدھ اس نے بلایا تھا۔ اس کے بعد ہے کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا۔ تو کیا اچھا ہوتا تو آتا، آنے کے لیے آمدن استعمال ہوتا ہے، تو اس کی فارسی ہوگی کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا۔ کاش کے آمدی، کاش کے آمدی کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو آتا۔ ہم نے پوچھا ہے۔ پوچھنے کے لیے پرسیدن استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے، اس کی فارسی ہوگی پرسیدہ ایم۔ ہم نے پوچھا ہے، پرسیدہ ایم۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے۔ بلائے جانے کے لیے تلبیدن استعمال ہوتا ہے بلانے کے لیے، تو کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے، اس کی فارسی ہوگی کاش کے تلبیدہ شدید۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم بلائے جاتے، کاش کے تلبیدہ شدید۔ کاش کے تلبیدہ شدید۔ اس کے بعد ہے وہ پسند کیا گیا ہے۔ پسند کرنے کے لیے پسندیدن استعمال ہوتا ہے۔ وہ پسند کیا گیا ہے تو اس کی فارسی ہوگی پسندیدہ شدہ است۔ پسندیدہ شدہ است وہ پسند کیا گیا ہے۔ پسندیدہ شدہ است وہ پسند کیا گیا ہے۔ میں گیا تھا، تو جانے کے لیے رفتن استعمال ہوتا ہے۔ میں گیا تھا، اس کی فارسی ہوگی رفتہ بودم۔ میں گیا تھا، رفتہ بودم۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے، اس کی فارسی ہوگی نوشتندے۔ نوشتندے کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے۔ نوشتن سے بنا ہے جس کا معنی لکھنا۔ نوشتندے کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔